لیکن اس کے لیے ہمیں ماحول چاہیے، اس کے لیے ہمیں خلوت چاہیے، اس کے لیے ہمیں مطلب ایک جگہ چاہیے. ایسے نہیں کہ جہاں بیٹھے ہیں جیسے ہی آیا ویسے ہی ہم نے اس کا اخراج کر دیا. تو بس اسی طرح جب کسی کے ساتھ تخاطب ہوتا ہے، کبھی ہم اشتعال میں ہوں یا کسی مجلس میں ہوں اور ہمارے منہ سے وہ بات نکل جاتی ہے جو واپس نہیں آ سکتی، تو بس اس وقت اس سے پہلے ہمیں یہی سوچنا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں اپنے اوپر قابو نہیں تھا، اب بڑے ہو گئے تو قابو ہو گیا. اسی طرح ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. ان باتوں سے کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے، ان جملوں سے کتنے لوگوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے. اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے تو ہم ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں گے. اچھے اچھے لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے جن کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، وہ اخلاقی بلندیوں پر ہوتے ہیں، مینرز جانتے ہیں، ایٹیکیٹس جانتے ہیں، وہ اٹھنے بیٹھنے کے آداب جانتے ہیں، لیکن زبان کے معاملے میں بس وہ بے قابو ہو جاتے ہیں. حضرت لقمان کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں روایتوں میں ہے کہ وہ غلام تھے، نوکر تھے. آقا ان کی دانش مندی اور عقل مندی کی وجہ سے ان سے بہت محبت کرتا تھا. ایک مرتبہ اس نے ایک بکری ذبح کی اور کہا لقمان ادھر آؤ، دیکھو میں جانتا ہوں اس میں سب سے اچھی چیز کون سی ہے. ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں ہو کہ پشت کا گوشت اچھا ہے، دل اچھا ہے، پائے اچھے ہیں، سری اچھی ہے، لیکن یوں ہی کہا میں تمہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل عطا فرمائی ہے، تو بتاؤ کہ اس میں سب سے اچھی چیز کون سی ہے. اس بکری میں یہ جو بھی میں نے ذبح کی، اس کا گوشت سامنے ہے، اس میں سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ میں دیکھوں تمہاری عقل کا معیار ہماری عقلوں سے بلند ہے. لقمان نے برجستہ، کچھ کتابوں میں ہے کہ نبی بھی تھے، کچھ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نیک بندے تھے. تو حضرت لقمان نے کہا کہ آقا اس بکری کی سب سے اچھی چیز زبان نکال کر رکھ دی سامنے، یہ ہے. اس نے کہا اچھا مجھے اب یہ بتاؤ کہ اس کی سب سے خراب چیز کون سی ہے. اس نے کہا شاید کھر کہے، شاید اوجڑی کہے، شاید سینگ کہے، لیکن انہوں نے پھر زبان پر ہاتھ رکھ دیا، زبان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اس کی سب سے خراب چیز اس کے جسم میں زبان ہے. اس نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زبان ہی خراب ہو اور زبان ہی اچھی ہو. لقمان نے کہا کہ بظاہر آدمی میں بہت ساری اچھائیاں اور خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی چیز دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور اس آدمی کی اچھائیوں کو ڈسکور کر سکتی ہے، منکشف کر سکتی ہے، ان اچھائیوں کا اظہار کر سکتی ہے، تو وہ اس کی زبان ہے. اگر زبان اچھی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شخص اچھا ہے، اور اگر زبان خراب ہے تو باقی اچھائیاں بعد کی بات ہے، پہلے ظاہر ہو گیا کہ اس نے زبان سے کتنے لوگوں کے دلوں کو چھلنی کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. دیکھیے بہترین گاڑی وہی ہے جس کا بریک سب سے اچھا ہے. جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو راستے میں کئی جگہ اسپیڈ بریکر آتے ہیں، سامنے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، گڑھے ہوتے ہیں، دوسری گاڑیاں ہوتی ہیں. اگر گاڑی میں بریک نہ ہو تو چند دن نہیں چند گھنٹے سڑکوں پر رہنے کے بعد ہماری گاڑی ٹوٹ پھوٹ جائے گی، نہیں چل سکے گی. بریک بہت ضروری ہے. تو جب گاڑی میں بریک ضروری ہے تو ہماری زبان پر بھی بریک ہونا چاہیے. بس میرا آپ حضرات سے یہی کہنا ہے، جو بھی سننے والے ہیں، جو بھی دیکھنے والے ہیں، کہ خدا را اس بات کو صرف علم تک محدود نہ رکھو کہ پہلے سوچو، پہلے تولو، پھر بولو. نہیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ سارے ماحول کو تبدیل کر رکھ دیتا ہے، بڑے بڑے فساد ختم کر دیتا ہے، چاہے وہ معافی کا ہو، چاہے غلطی کے اعتراف کا ہو. لیکن ایک جملہ، اور کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک جملہ ایسی آگ بھڑکاتا ہے کہ جیسی بھس میں چنگاری سنی ہوگی آپ نے، کاٹن روئی کا گودام بھرا ہو اور ایک چنگاری وہاں ڈال دی جائے اور آگ فوراً سے پیشتر پھیل جاتی ہے. تو اس زبان پر ہم چاہیں تو قابو پا کر اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کو اور اپنی ذات کو اچھا بنا سکتے ہیں، خوشبوؤں سے مہکتا بنا سکتے ہیں. اور اگر ہماری زبان پر ہمیں بریک نہیں ہے، اگر ہم تولتے نہیں ہیں، اگر ہم سوچتے نہیں ہیں، تو پھر اسی ماحول کو ہم خراب کر لیتے ہیں. یہ جو غصہ آتا ہے نا، اس کا اظہار بھی زبان سے ہی تو ہوتا ہے نا. میں نے سوچا کہ گفتگو ایسی ہوگی جس میں ہم غصے پر قابو کیسے پائیں. یقیناً اگلی گفتگو جو ہماری ہوگی وہ غصے کے حوالے سے ہوگی، لیکن غصے کا اظہار زبان سے ہی تو ہوتا ہے. آدمی وہ کچھ مغلظات بک جاتا ہے، گو کہ غصے میں خالی زبان شامل نہیں ہوتی، پورا جسمانی نظام، بلڈ سرکولیشن،
ہائی بلڈ پریشر آدمی کا ہوتا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات، اس کی پیشانی پہ پڑے ہوئے بل، اس کا نفرت آمیز چہرہ، اس کے ہاتھ پیر، اور زیادہ غصہ ہو جائے تو ہاتھ پیر چلنے بھی لگتے ہیں. لیکن اگر آدمی عقل سے کام لے، تھنک بفور یو اسپیک، اگر وہ بولنے سے پہلے سوچ لے کہ میرے بولنے سے کیا نقصان ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، تو وہ کم از کم وہ بات نہ کہے جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو یا جس سے ماحول میں کشیدگی پھیلے. اسی طرح بولنے کا معاملہ افواہ کے معاملے میں بھی ہے کہ آدمی کوئی بات سنتا ہے اور بغیر تحقیق کے اس کو آگے بڑھا دیتا ہے. یہ بھی یوں ہی ہے کہ وہ سوچے کہ میری اس بات کے کہنے سے معاشرے میں کشیدگی پھیلے گی، اشتعال پھیلے گا، تعصب پھیلے گا، لڑائی جھگڑا ہوگا یا امن اور آشتی کی فضا بنے گی. تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنی زبان پر قابو رکھے، جیسے گاڑی میں بریک پر قابو رکھتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے ہوائی ضروریہ کے لیے اپنے جسمانی معاملات پر قابو رکھتا ہے. ہر جگہ وہ پیشاب نہیں کر دیتا، ہر جگہ وہ پوٹی نہیں کر دیتا. بس اسی طرح سے اپنی زبان کا خیال رکھے کہ جیسے ہی کوئی اس خیال اس کے ذہن میں آتا ہے، چاہے کوئی اشتعال دلائے یا نہ دلائے، وہ سوچے کہ میری اس بات کے کہنے سے ماحول پر کیا اثر پڑے گا. اس طرح ہم اپنی زندگیوں میں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، آپ کو جب غصہ آتا تھا، کوئی بات کہنے کی ایسی ہوتی تھی کہ جس سے ماحول میں کشیدگی پیدا ہو، آپ اپنی زبان مبارک پر خاموشی کے پہرے بیٹھا دیتے تھے. غصے کا اظہار کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا. اگر کوئی سلام کرتا تو اس کا جواب نہیں دیتے، اپنا چہرہ مبارک، اپنا رخ انور دوسری جانب پھیر لیا کرتے تھے. غصے کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں، اس سے کشیدگی نہیں پھیلتی. آدمی کو دوسرے کو احساس جرم ہوتا ہے، احساس ندامت ہوتی، اور پھر وہ اس بات کا اعادہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اس کا کفارہ ادا کرتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، میں اعتراف کرتا ہوں اور مجھے معاف کر دیجیے. لیکن اگر آپ زبان سے کوئی بات نکال دیتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے لیکن زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا. بس اسی جملے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تھنک بفور یو اسپیک. السلام علیکم.